الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أتاه الله مالا فلم يؤت زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه يقول أنا مالك وأنا كنزك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا على سيدنا ومولانا محمد وسلم وصلی علیہ. میرے واجب الاحترام، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے بڑی کرم نوازی فرمائی ہے، بڑا احسان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان ہمیں نصیب فرمایا اور اس رمضان کے نصف رمضان تک کے روزے رکھنے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. جب امتحان ہوتا ہے تو امتحان گاہ میں ہر طرح کے اسٹوڈنٹ، ہر طرح کے طالب علم بیٹھے ہوتے ہیں. کئی وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے سارا سال محنت کی ہوتی ہے، اپنے والدین کی رقم جو ہوتی ہے، تنخواہیں، ان کی طرف سے ادا کی جانے والی فیسیں، ان کی قدر کی ہوتی ہے، اپنے وقت کی قدر کی ہوتی ہے، محنت دن رات کی ہوتی ہے، تو ان کے پرچے، ان کے پیپر بڑی آسانی سے حل ہو جاتے ہیں. اور کئی وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اوقات بھی ضائع کیے ہوتے ہیں، اپنی رقم بھی ضائع کی ہوتی ہے، تو وہ بڑی پریشانی کے اندر ہوتے ہیں. اب نتیجہ جو ہے وہ اسی پیپر ہال سے ہی ہونا ہے، انہی پرچوں کے بعد ہی ہونا ہے، اس امتحان کے بعد ہی رزلٹ آنا ہے. تو گویا کہ یہ دنیا کا جو امتحان چل رہا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دے کے آزاد چھوڑ دیا کہ راستے وہدیناہ النجدین دونوں میں نے تمہیں بتا دیے ہیں. اب تمہارے لیے جو تمہیں بہتر لگے، جو تم کر سکتے ہو کرو.
دنیا میں تمہارا حساب نہیں، احتساب نہیں، کوئی پوچھنا نہیں ہے تم سے، لیکن یہ تم کمرہ امتحان میں، تمہارا امتحان چل رہا ہے، کسی سے لے کے اللہ اس کو آزما رہے ہیں، کسی کو دے کے اللہ اس کو آزما رہے ہیں۔ تو ہر طرح سے آزمائش چل رہی ہے، بڑے بڑے پیغمبروں کی آزمائشیں ہوئیں۔ تو اس آزمائش میں کون کامیاب ہے؟ وہ آدمی کامیاب ہے کہ جس نے اپنے وقت کو قیمتی بنایا، جس نے اپنی صحت سے فائدہ اٹھایا، جس نے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھایا، جس کو اللہ نے دولت عطا فرمائی تو اس نے اپنے دولت سے فائدہ اٹھایا۔ تو اس لیے خوش قسمت آدمی ہے جو آدمی اپنے ان اوقات کو اللہ کی یاد میں صرف کر دے، ورنہ اس وقت میں نکل جانا ہے۔ یہ رمضان پہلی دفعہ ہماری زندگی میں نہیں آیا، آگے اس کا پتہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے استقبال رمضان کا جو موضوع ہمارا بیان ہوا تھا، اس میں حضرات علماء نے یہ اہم تجاویز ہم کو دی تھی رمضان سے پہلے ہی کہ ہمارا یہ رمضان پچھلے رمضان کی کمیوں کو دور کرتے ہوئے اس سے اعلیٰ طریقے سے گزرنا چاہیے، عبادت میں اس سے اعلیٰ طریقے سے گزرے، نوافل کی ادائیگی میں اس سے اعلیٰ طریقے سے گزرے۔ تو ہم اس رمضان سے، اس سیزن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خوب نیکیاں کمائیں اور اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دیں۔ انہی میں سے اللہ کا ایک حکم جو پچھلے جمعہ بھی بیان ہوا تھا زکوٰۃ کے متعلق، یہ ارکان اسلام میں سے ہے، اور جو بڑے رکن ہیں ارکان اسلام، یعنی اسلام کے بڑے رکن جس پر اسلام قائم ہے، توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان میں سے یہ ایک بڑا عمل ہے، بڑا رکن ہے۔ تو بیان کا جو اجمالی خاکہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سب سے پہلے زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے، اسلام میں اس کا مقام کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے، کس درجے کی یہ عبادت ہے، کس درجے کا یہ حکم ہے، یہ بھی گزشتہ جمعہ بیان ہو گیا۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کے دینی فائدے کیا ہیں، اس میں دینی مصلحتیں کیا ہیں، دین کی کیا مضبوطی ہے، یہ بھی بیان ہو چکا۔ اور زکوٰۃ کے اخلاقی فائدے کیا ہیں، ہمارے اخلاق کو کیا فائدے پہنچتے ہیں، یہ موضوع بھی گزشتہ جمعہ بیان ہو چکا۔ اسی طرح زکوٰۃ کے معاشرے کو فائدہ کیا ہے، معاشرتی فوائد کیا ہیں، یہ بھی بیان ہو چکا۔ تو آج کے جمعہ میں، آج کے خطبہ میں دو مزید جو موضوع ہیں، ایک ہے زکوٰۃ نہ دینے کے نقصانات، وہ تو دینے کے فوائد تھے، دینے کے دینی فوائد، زکوٰۃ دینے کے اخلاقی فوائد، زکوٰۃ دینے کے معاشرتی فوائد بیان ہوئے۔ زکوٰۃ نہ دینے کے نقصانات کیا ہیں شریعت کی نظر میں، اور پھر دوسری بات کہ نصاب زکوٰۃ کیا ہے، آدمی کتنا مالک ہو جائے، کتنے اس کے پاس چیزیں جمع ہو جائیں تو وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے جس کے لیے زکوٰۃ دینا فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ نصاب زکوٰۃ کیا ہے اور اموال زکوٰۃ کیا ہے، وہ کون کون سے مال ہیں جو شریعت کی نظر میں زکوٰۃ کے مال سمجھے جاتے ہیں کہ جن کے جمع ہونے پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو ان دو موضوعات پر تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے تاکہ یہ بات اب سمجھ میں اچھی طرح آ جائے اور ہم اللہ کے اس حکم کو بھی پورا کر لیں۔ اور گزشتہ جمعہ یہ بھی بیان کیا تھا کہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان کے ساتھ نہیں ہے کہ ہم نے رمضان کے اندر ہی زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ کا تعلق ہمارے پاس مال جمع ہونے کے ساتھ،
52.5 तोले चांदी जितना माल जिस तारीख को आ जाए उस तारीख को लिख लिया जाए, अगले साल पूरा होता है उसी तारीख को, तो उस तारीख को हमारी ज़कात फर्ज हो जाती है। हौलान हौल साल गुजर जाता है, लेकिन चूंकि रवाज बन गया है लोग ज़कात रमज़ान के अंदर देते हैं, तो इसलिए उलमा भी ज़कात के जो मसाइल हैं अक्सर उलमा जो है वो रमज़ान के अंदर ही बयान कर देते हैं, ताकि इन मसाइल को सीख के बंदा जो है वो ज़कात अदा करे। और ज़कात देने के मुताल्लिक़, सदका खैरात करने के मुताल्लिक़ बहुत सारी हदीसें बयान हुई। पिछला जुम्मा आखिरी हदीस मैंने बयान की थी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 चीज़ों पर कसम उठाई थी कि सलासतुन उक़सिमु अलैहिन्ना, हुजूर फरमाते हैं कि 3 चीज़ों पर मैं कसम उठाता हूँ। व उहद्दिसुकुम हदीसन फहफज़ू, मैं तुमसे अपनी हदीस बयान करता हूँ, उसको याद कर लो, मेरी इस बात को नक्श कर लो, दिल में महफूज कर लो। क़ाला, फिर हुजूर ने क्या फरमाया कि पहली चीज हुजूर ने कसम उठाई कि मा नक़स मालु अब्दिन मिन सदक़तिन, कि कोई आदमी सदका दे, ज़कात दे, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करे और ये समझे कि मेरा माल कम हो जाएगा, अल्लाह कभी ऐसे माल को कम नहीं करेंगे, मैं मोहम्मद इस पर कसम उठाता हूँ। तो हुजूर ने इस पर कसम उठाई कि देने वाला जो अल्लाह के रास्ते में देगा, बज़ाहिर नजर आ रहा है कि 1000 रुपया मेरे पास है, मैंने 500 दे दिया, 500 कम हो गया है, लेकिन अल्लाह के हबीब, अल्लाह के नबी, अल्लाह के प्यारे पैगंबर कसम उठा रहे हैं कि इसका माल कभी कम नहीं होगा, अल्लाह इसको बढ़ाएंगे। और इसकी मिसाल मैंने आपको याद हो तो पिछली दफा दी थी कि अल्लाह ताला हलाल को बढ़ाते हैं और हराम को कम करते हैं। अल्लाह सदकात को बढ़ाते हैं, युर्बिस सदकात, और अल्लाह ताला सूद को कम करते हैं। तो दूसरी बात हुजूर ने फरमाया, वला ज़ुलिमा अब्दुन मज़लिमतन फसबर अलैहा इल्ला ज़ादहुल्लाहु इज़्ज़न, कि जो आदमी मजलूम हो, जिस पर जुल्म हो जाए और फिर आगे से वो उस पर सब्र करे, तो मैं कसम उठाता हूं कि अल्लाह ताला उसकी इज्जत में इजाफा फरमाए। आदमी ये ना समझे कि मैं जलील हो जाऊंगा, मुझे तो जलील कर दिया गया है, अल्लाह के लिए खामोश हो जाए, अल्लाह के लिए सब्र करे, अपने मामले को अल्लाह पर छोड़ दे। तो हुजूर ने फरमाया इस बात पर भी मैं कसम उठाता हूं कि अल्लाह ताला उसे जलील नहीं करेंगे, बल्कि उसकी इज्जत में ज़ादहुल्लाहु इज़्ज़ा, अल्लाह उसकी इज्जत में तरक्की अता फरमाए। तीसरी बात हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाई, वला फतह अब्दुन बाब मसअलतिन इल्ला फतहल्लाहु अलैहि बाब फक़रिन, कि जो आदमी सवाल का रास्ता खोलता है, सवाल का दरवाजा खोलता है, गदागर और पेशावर फकीर बन जाता है, हर एक से मांग रहा है, हर एक से मांग रहा है, तो बगैर उज़्र के इसको फैशन बना के रोजाना जो है वो निकल जाता है, कभी इससे मांग रहा है, कभी उससे मांग रहा है। तो हुजूर ने फरमाया कि जो आदमी अपने ऊपर सवाल का दरवाजा खोलता है, तो मैं कसम उठाता हूं कि अल्लाह ताला उस पर फकर के दरवाजे को खोल देते हैं, वो मोहताज ही रहेगा। तो बहरहाल यहां से ये बात पता चली कि ज़कात देने से, सदका खैरात करने से माल बढ़ता है, अल्लाह के यहां माल घटता नहीं है। सवाब और अजर तो अलग बात है, अल्लाह इस माल को दुनिया में भी वापस करते हैं, कई गुना से वापस करते हैं। अब ज़कात न देने के क्या नुकसानात हैं? जहां फरीज़े ज़कात की अदायगी पर मिन जानिबिल्लाह इनामात हैं, फवायद हैं, वहां इस फरीज़े की अदायगी में कोताही और गफलत बरतने वाले के लिए कुरान पाक में और अहदीस मुबारका में वईदें भी वारिद हुई, डांट भी आई। अल्लाह ने अपने कुरान मजीद में, नबी अलैहिस्सलाम ने अहदीस मुबारका में इस बात को वाज़े किया है कि जो ज़कात नहीं देते अल्लाह के यहां वो कितने बड़े मुजरम, और दुनिया व आखिरत में ऐसे शख्स के ऊपर आने वाले वबाल
وہ بھی حدیث مبارکہ میں ذکر کیے گئے، قرآن نے ذکر فرمائے۔ کچھ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے مالوں کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں ان کو تپائیں گے، گرم کریں گے، اور گرم کرنے کے بعد اسی مال سے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ سورۃ التوبہ میں آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین، وہ لوگ یکنزون، جو خزانے کے طور پہ جمع کرتے ہیں، الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کو، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، وہ صدقہ خیرات نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو اللہ فرماتے ہیں فبشرہم بعذاب علیم، آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیں کہ اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وہ کیا عذاب ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جس دن اللہ تعالی ان کو جو ہے وہ جہنم کے اندر ڈال کے اس مال کو آگ لگائیں گے، اس کو تپائیں گے، اور جب وہ کھولے گا، وہ سونا اور چاندی ابلے گا، تو فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ان لوگوں کی پیشانیوں کو، ان کی کروٹوں کو، ان کے پیچھے پیٹھوں کو، تینوں حصوں کو اللہ تعالیٰ اسی مال سے داغیں گے۔ اس مال کو ان تینوں اعضاء پر الٹایا جائے گا، اس سے داغ لگائے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنی جانوں کے لیے دنیا میں جمع کیا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب تم اس خزانے کا وہ مزہ چکھو جو تم اس کو جوڑ جوڑ کے رکھتے تھے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ کا یہ حکم بیان ہوتا ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ بھئی اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ دو، تو انسان جب کسی چیز کا انکار کرتا ہے، کسی حکم سے پشت پھیرتا ہے، تو سب سے پہلے اپنا چہرہ پھیرتا ہے۔ جس نے بات نہ سننی ہو، ذہن میں نہ رکھنی ہو، تو سب سے پہلے اس مجلس سے اپنے چہرے کو پھیرتا ہے، پھر جو ہے پہلو پھرتا ہے، پھر پیٹھ پھیرتا ہے، اور پھر چلا کے نکل جاتا ہے کہ گویا کہ ہم نے اس اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ تو اللہ کے حکم سے روگردانی کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آدمی پہلے چہرہ پھیرتا ہے، پھر پہلو پھرتے ہیں، پھر پیٹھ پھر جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تینوں اعضاء کو یہاں ذکر فرمایا کہ اس سارے خزانے کو، سونے چاندی کو، اس پورے ڈھیر کو اللہ تعالیٰ تپائیں گے، گرم کریں گے، اور گرم کرنے کے بعد انہی تینوں اعضاء کو اللہ تعالیٰ داغیں گے کہ جب میرا قرآن تمہارے سامنے بیان ہو رہا تھا اور میرا یہ حکم بیان ہو رہا تھا، تو اسی خزانے کو بچانے کے لیے، اس کو نہ خرچ کرنے کے لیے، اس میں سے میرا حصہ جو میں نے مقرر کیا تھا زکوٰۃ کی صورت میں، اس کو ادا نہ کرنے کے لیے تم رخ پھیر کے، پیٹھ پھیر کے، پہلو بدل کے وہاں سے نکل گئے اور میرے حکم کو کوئی سمجھا نہیں۔ تو اس لیے آج انہی اعضاء کو، انہی پہلوؤں کو اللہ تعالیٰ اسی مال سے جو ہے وہ داغیں گے، اسی مال سے گرم کریں گے۔ اسی طرح جو مال ہے، یہ بخیل لوگوں کے بارے میں اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ آل عمران ہے، 180 نمبر آیت ہے، کہ بخیلوں کے بارے میں مال کو کیا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، ہرگز نہ گمان کریں، ہرگز نہ سمجھیں، یبخلون، وہ لوگ کہ جو بخل کرتے ہیں۔ کس میں بخل کرتے ہیں؟ بما آتاہم اللہ، جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، من فضل ہی، اپنے فضل سے۔ یہاں ایک بات یہ سمجھ آ گئی کہ یہ جتنا بھی مال، اولاد، گھر
یا جوانی یا صحت یا کوئی بھی نعمت اللہ نے دی ہے ہمیں، تو یہ کس نے دی ہے جی؟ اللہ نے دی ہے. اور کس سے دی ہے؟ من فضل ہی، اپنے فضل سے عطا فرمائی. اللہ کا فضل ہے تو اللہ نے ہمیں جوانی اور صحت دی ہے، ورنہ ہم جیسے کتنے جوان ہیں جن کو طرح طرح کی بیماریاں لگی. ہمیں اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے، کام کاج بھی کرتے ہیں، اپنی اولاد کی خدمت بھی کر رہے ہیں اور صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں، ہر کام میں دوڑ کے بھی شامل ہو جاتے ہیں، دنیا و آخرت کی چیزوں کو نمٹا رہے ہیں. اور مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے اور یہ اللہ کے فضل سے ہے. تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، یہ جو بخیل لوگ ہیں، يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جن کو اللہ نے اپنے فضل میں سے عطا کیا ہے، مال دیا ہے، یہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے. یہ جو ہم جوڑ جوڑ کے رکھ رہے ہیں اور اس میں سے حصہ اللہ کا نہیں نکال رہے، یہ ہمارے لیے بڑا بہتر ہے. یہ ہم بڑے سیانے لوگ ہیں. منافقین حضور علیہ السلام کے زمانے میں جب حضور اعلان کرتے تھے چندے کا، تو جب وہ آ کے دیتے تھے تو یہ منافقین ہنستے تھے کہ بھئی یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں یہ آ کے ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں، یہ بڑے بے وقوف لوگ ہیں، ان کو اپنے مستقبل کا کوئی پتہ نہیں ہے، ان کو تو کوئی فکر نہیں ہے. ہم بڑے سیانے لوگ ہیں جی، بچے دو ہی اچھے، پہلے ہمارے والدین نے ہم کو 6 پیدا کیا، ساتھ ہم بڑے سیانے ہیں جی، ہم نے تو 2 ہی کر دیے. بھائی تم نے کون سا تیر مار لیا، اللہ کی مخلوق کو کم کر دیا. یا تو یہ کہو نا کہ رزق تم دے رہے ہو، جب تمہارے والدین غربت میں تھے تو انہوں نے ساتھ بڑی خوشحالی سے پال لیے، تو تم امیر ہو کے بھی کہتے ہو ہم 2 ہی رکھیں گے اور 2 کو بھی نہیں پال سکتے. اس کے لیے بھی دن رات بے چین ہے، کبھی انشورنس کروا رہے ہیں، کبھی کیا کروا رہے ہیں، کبھی کیا کروا رہے ہیں، اور وہ سارے حرام کام کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں جی ان کا مستقبل بن جائے. یہ بخیل آدمی کی اللہ کے لیے نہیں دینا، اللہ کا حق نہیں دینا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ہرگز یہ گمان نہ کرے کہ ہوا خیر لہم، یہ جمع کرنا، اس کو جوڑ جوڑ کے رکھنا اور اس میں سے میرا حق ادا نہ کرنا یہ ان کے لیے بہتر ہے. بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے شر ہے. اور اس مال کا کیا کیا جائے گا؟ اللہ کہتے ہیں سیطوقون، یہ سین جو ہے یہ ماضی کے صیغے پہ آ جائے تو اللہ کسی چیز کو عنقریب بیان کرنا چاہتے ہیں. عنقریب توق بنایا جائے گا، ما بخلوا به، اس مال کا جس میں انہوں نے بخل کیا. توق بنا کے قیامت کے دن اسی مال کو ان کے گلے میں لپیٹ دیا جائے گا. تو سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس مال کو ان کے گلے میں بند کر دے گا اور کہے گا کہ یہ تمہارا مال. اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عطاہ اللہ مالا، کہ جس کو اللہ تعالیٰ مال عطا فرماتے ہیں، فلم یؤدی زکاتہ، پھر وہ اس میں سے اس کی زکات ادا نہیں کرتا، تو قبر میں اور حشر میں اس کے لیے کیا، یہ مال اس کے لیے کیا بنے گا؟ تو حضور نے فرمایا مسل لہ مالہ شجاعا اقرع، کہ اس کے مال کو شکل دی جائے گی ایک گنجے سانپ کی. شجاعا اقرع لہو زبیبتانی، جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے. ایک سانپ جب گنجا ہو تو اس کی زہریلا پن سامنے آتا ہے کہ یہ سب سے زہریلا سانپ ہے. پھر اس کے اوپر نشان ہو تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ زہریلا ہوتا ہے. تو حدیث میں ان دونوں چیزوں کو، دونوں نشانیوں کو خالی سانپ نہیں بنایا جائے گا. حضور فرماتے ہیں مسل لہ مالہ، اس کے مال کو شکل دی جائے گی شجاعا اقرع، کہ گنجا سانپ ہوگا، اور لہو زبیبتانی، اس کی دونوں آنکھیں جو ہیں ان آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، نشان ہوں گے. یطوقہ یوم القیامہ، اور اس کا قیامت کے دن اسے توق پہنایا جائے گا. وہ سانپ اس کے گلے میں لپیٹا جائے گا، توق پہنایا جائے گا. یاخذ بلحظمتیہ، یعنی بشدقیہ، تو حضور نے فرمایا وہ اس کے دونوں کناروں کو پکڑے گا، اس کی یہ جو باچھیں ہیں ان باچھوں میں سے دونوں حصوں کو پکڑے گا. یقول، اور ساتھ کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں.
تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ کو ارشاد فرما کے ساتھ ہی حضور نے یہی آیت پھر دوبارہ ارشاد فرمائی اس حدیث میں بھی کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مال عطا فرماتے ہیں ہرگز وہ یہ گمان نہ کریں کہ ہوا خیر لہم، یہ جوڑنا یہ جمع کرنا یہ ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے شر ہی شر ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، جس مال میں یہ بخل سے کام لے رہے ہیں ان قریب قیامت والے دن ان کے گلے میں اس کا توق بنایا جائے۔ اور اسی طرح سورہ منافقون کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 28ویں پارے میں سورہ منافقون اس کی آیت نمبر 10 ہے کہ جو مال بندہ زندگی میں خرچ نہیں کرتا، اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، وہ مال موت کے وقت حسرت اور شرمندگی کا سبب بن جاتا۔ اور اللہ نے قرآن مجید کی اس آیت میں فرمایا کہ موت کے وقت بندہ دو چیزوں کا مطالبہ اللہ سے کرے گا لیکن اس کی نہیں سنی جائے گی۔ موت سے پہلے پہلے تو زندگی ہے، وقفہ ہے، موقع ہے۔ ایک کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، یہ اس کو حسرت ہوگی، اور دوسرا کہ کاش وہ نیک لوگوں کے پاس چند لمحے بیٹھ جائے، علماء صلحاء کی کوئی مجلس اختیار کر لے۔ اور دنیا میں ہمارے پاس انہی دونوں چیزوں کے لیے ٹائم نہیں، درس قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے، درس حدیث کے لیے ٹائم نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ پھر جب اللہ مال کما رہے ہیں مال کو وقت دے رہے ہیں تو پھر مال کو خرچ کرنے کے لیے ہمت اور حوصلہ نہیں ہے، بخل موجود ہے۔ تو انہی دو چیزوں کی حسرت کو اللہ نے اس قرآن کی آیت میں ذکر فرمایا۔ اللہ کہتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، لوگوں جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کر دو، من قبل، اس سے پہلے پہلے، ان یأتی احدکم الموت، کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے، موت سے پہلے پہلے ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ جب موت آ جائے گی تو اللہ کہتے ہیں فیقول، پھر وہ کہے گا ربی، اے میرے رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، آپ نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہیں دے دی، تھوڑا سا وقت مجھے ایک ہفتہ اور دے دیں، بس یہ جتنا مال ہے یہ گھر بھی میں آپ کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ موت آ چکی ہے، اب اس نے فرشتے کو دیکھ لیا ہے، اب اگلے مناظر اس کے سامنے آ گئے ہیں، اب یہ افسوس کر کہ لولا اخرتنی، یا ربی، اے ہمارے رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، یہ قریب کی مدت مجھے آپ مؤخر کر دیں، یہ تھوڑی سی مہلت دے دیں، یہ ایک دن دے دیں، یہ 10 دن مجھے اور زندگی دے دیں، کہ تم کیا کرو گے جی اس زندگی کا؟ اللہ کہتے ہیں وہ کثرت کر کے کہے گا فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر لوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور صالحین کی جماعت کے اندر میں بیٹھ جاؤں، شمار ہوں۔ تو میرے بھائیو، یہ امتحان ہے جو ہمارا چل رہا ہے۔ جب یہ موت کے وقت یہ سانس ٹوٹ جائے گا، یہ تار ٹوٹ جائے گا، اس وقت سارے نقشے سامنے آ جائیں گے۔ پھر بندہ یہ کہے گا کہ کاش میں کوئی صدقہ کر لیتا، کاش میں کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کر لیتا۔ اور یاد رکھیں، زکوٰۃ اس آدمی کے لیے ہے کہ جو آدمی مستحق ہو، جو آدمی زکوٰۃ لینے کا مستحق۔ ہمارے ہاں تو آج کل یہ جو آٹا دیا جا رہا ہے، ہر امیر آدمی بھی اپنے شناختی کارڈ دے رہا ہے، جی جو فلاں تم میرے شناختی کارڈ پہ لے لو۔ بھائی آپ پر زکوٰۃ لگتی ہے گورنمنٹ کے کھاتے میں اور اللہ کے کھاتے میں، آپ نے زکوٰۃ لی ہے، آپ کے تو شناختی کارڈ، آپ پہ تو استحقاق ہی نہیں ہے، آپ تو مستحق ہی نہیں ہے، آپ اپنا شناختی کارڈ کسی غریب کو کیسے دے سکتے ہیں؟ ایک طرف تو آپ نیکی کر رہے ہیں کہ غریب کو اپنا شناختی کارڈ، بھائی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں تو مستحق نہیں ہوں، میرے شناختی کارڈ پہ جا کے تم زکوٰۃ لے۔ تو یاد رکھیں، اگر حکومت کا یہ مال مستحقین کے لیے ہے تو مستحق لوگوں کو ملنا چاہیے۔ بڑے بڑے لوگ لائنوں پہ لگے ہوتے ہیں، جی ہمیں بھی دلوا دیں، تو یہ قیامت کے دن ہمارے اوپر بوجھ ہوگا۔ تو بہرحال ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ موت کا انتظار نہ کرے، بلکہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے۔
اب مال خرچ کرنے کا اصلی وقت کیا ہے، کس وقت بندے کو خرچ کرنا چاہیے؟ حضور سے پوچھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری کے اندر 1419 نمبر حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک شخص آیا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس بیٹھ کے پوچھا، کہنے لگا کہ حضور آپ مجھے بتائیں اجر کے لحاظ سے کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصرف نہیں بتائے کہ فلاں کو دینا، فلاں کو دینا، فلاں کو دینا، بلکہ حضور علیہ السلام نے کیفیت اور حالت بتائی کہ کس حالت میں تم صدقہ کرو۔ حضور نے فرمایا انت صدقہ، تم اس حالت میں صدقہ دو کہ وانت صحیح، کہ تم تندرست ہو۔ اب ہماری حالت کیا ہوتی ہے، جب بندہ بیمار ہوتا ہے وہ کوئی اللہ کے راستے میں صدقہ کرو نا یار، اور بیماری کی حالت میں ہی اللہ کے راستے میں صدقہ کرو۔ صحت ہے تو اللہ کے راستے میں دو، اس صحت کے لیے دو۔ تو حضور نے فرمایا وانت صحیح، صحت کی حالت میں ہو، مضبوط ہو تو اللہ کے راستے میں صدقہ کرو۔ بیماری میں تو ہر بندے کو، اور بیماری میں بھی ہماری حالت کیا ہوتی ہے، پہلے ڈاکٹروں کی طرف بھاگتے ہیں، اور پھر وہاں سے جب نا امید ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، پھر کوئی بتا دے تو کہتے ہیں جی صدقہ کرو نا یار، پھر ہم صدقے کی طرف آتے ہیں، وہ بھی اگر کسی کو توفیق ہو۔ حالانکہ بیماری میں بھی بندہ سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ سے مانگے، اے اللہ آپ نے بیماری بھیجی ہے، آپ ہی صحت دینے والے ہیں، دوائیوں سے ڈاکٹروں سے تو صحت نہیں ملنی، چاہے تو اللہ ککھ سے صحت دے دے، تو وہ تو سبب ہے، اللہ میں اختیار کروں گا، آپ کا حکم ہے سبب اختیار کرنا ہے، لیکن شفا تو آپ نے دینی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جانا، اسپتال میں جانا، دوائیوں کا کھانا، یہ تو سبب ہے، اسباب کو تو ہم نے اختیار کرنا ہے، دنیا دار الاسباب ہے، لیکن اے اللہ ان اسباب پر مجھے یقین نہیں ہے، ان اسباب میں شفا نہیں ہے، شفا تو آپ نے دینی ہے، میں سب سے پہلے آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، آپ مجھے صحت کی نعمت عطا فرمائیں۔ پھر بندہ اس کے بعد اللہ سے مانگ کے کچھ نہ کچھ صدقہ کر دے، اور صدقے میں بکرا ضروری نہیں ہے، صدقے میں اگر 10 روپے کی گنجائش ہے تو 10 روپے صدقہ کرو، جو ہمت ہو وہ صدقہ کرو اللہ کے راستے میں۔ پھر اس کے بعد سنت سمجھتے ہوئے، اللہ کا حکم، اللہ کے نبی کا طریقہ سمجھتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ اور ہم الٹ کام کرتے ہیں، پہلے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہم نے جی بڑے اچھے ڈاکٹر، فلاں بڑی اچھی اسپتال ہے، اس کا فلاں سرجن ہے، بڑی تعریف کرتے ہیں، اس کو بھی دکھایا، وہاں سے بھی رپورٹیں لی، وہاں سے بھی سب کچھ کیا، بھائی پھر شفا نہیں ملی، نہ امید ہو جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں دوسری لائن کی طرف، صدقے کی طرف، پھر دعاؤں کی طرف آتے ہیں، حالانکہ یہ کام پہلے کرنے کا ہے۔ تو حضور نے یہاں صحابی کو فرمایا انت صدقہ، تو صدقہ کر اس حالت میں کہ وانت صحیح، تو صحیح حالت میں ہو، تندرست ہو۔ اور شحیح، دوسرا حضور نے فرمایا تجھے مال کی خواہش بھی ہو، یعنی ایسی حالت کہ جب تیرے دل میں ہو کہ مجھے مال جمع کرنا چاہیے، ابھی مستقبل میں مجھے ضرورت آئے گا، تو تیری حاجت بھی ہو، مال کی خواہش بھی ہو، اس وقت تو صدقہ کر۔ اور تخشى الفقر، تجھے محتاجی کا اندیشہ بھی ہو، فقر کا اندیشہ بھی ہو، یار میں فقیر بھی ہو جاؤں گا، تھوڑا مال ہے اس میں سے کیا صدقہ کروں گا۔ جب تجھے خود ضرورت ہو اور محتاجگی کا اندیشہ ہو، اس وقت صدقہ کر۔ ولا وتأمل الغنا، اور حضور نے فرمایا کہ تونگری کی طمع بھی ہو، مالدار بننے کی خواہش بھی ہو، مال کو جمع کرنے کی خواہش بھی ہو، تو ایسے عالم میں صدقہ دو۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ولا تمہلوا، اور مہلت نہ کرو، دیر نہ کرو، حتی اذا بلغت الحلقوم، یہاں تک کہ روح حلق تک پہنچ جائے، یعنی موت کا وقت آ جائے۔ قلتا، پھر تو کہے لفلان کذا لفلان کذا، اتنا فلاں کو میری طرف سے دے دو، اتنا فلاں کو دے دو۔ حضور نے فرمایا وقد کان لفلان، حالانکہ وہ تو اب ہو چکا ہے، اب تو نے مرنا ہے، وہ تو ملنا ہے، وارثوں کو ملنا ہے، اب تیرے دینے سے تو نہیں ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا یہ سب سے بہترین حالت ہے، جب تجھے ضرورت ہو، اس ضرورت میں تو اللہ کو دے، اور اللہ تیری اس ضرورت کی کفالت فرمائے۔ تجھے حاجت ہو، فقر کا ڈر بھی آ رہا ہو، غنا کی طلب بھی ہو، اس حالت میں اللہ کے سامنے خرچ کر۔ اور اسی طرح مال جو ہے انسان کے لیے آزمائش اور امتحان بھی ہوتا ہے، بسا اوقات اللہ تعالیٰ مال دے کر آزماتے ہیں۔ اگر انسان مالی وسعت کے باوجود مال کا حق ادا نہیں کرتا
تو اس کے لیے ہیرو سے زیرو بننے میں دیر نہیں لگتی۔ سیدہ اسما رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خود فرمایا کہ لا تو کی فیو کا علیہ کا، مال کو نہ روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک لیا جائے گا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگی پیدا کر دیں۔ اور آپ دیکھیں کہ آج جو ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ میں آپ دیکھیں کتنی اللہ نے آسانی فرمائی۔ اللہ نے کہا کہ سب سے پہلے تم اپنے مال کو دیکھو، جو تمہاری ضرورت کا ہے اس پر میں تم سے زکوٰۃ نہیں لیتا۔ گھر تمہاری ضرورت کا ہے، دوسرا گھر ضرورت کا ہے، 3 گھر ضرورت کے ہیں، 3 گاڑیاں تمہاری ضرورت کی ہیں، جو تمہاری ضرورت کی چیزیں مل کر کھانا ہے، اس میں کروڑوں اربوں روپے کی جو مشینری لگی ہوئی تمہاری ضرورت کی ہے، میں تمہاری ضرورت پر زکوٰۃ نہیں لیتا۔ ضرورت کا مال نکل گیا، اب پیچھے جو مال بچ گیا اس میں سے اللہ کہتے ہیں جو تم نے کسی کے قرضے دینے ہیں ان قرضوں کو بھی نکال دو۔ اب ان قرضوں کو بھی منہا کر دیا، نکال دیا۔ اب پیچھے جو مال بچ گیا ہے اس میں اللہ جا کے کہتے ہیں کہ سال کے بعد، وہ بھی ہر وقت نہیں، سال کے بعد وہ مال اگر تمہارے پاس بچ جائے، کھا پی کے ختم نہ کیا ہو، ضرورت میں نہ لگا دیا ہو، ضرورت میں لگا دیا، اس سے مکان بنا لیا، ضرورت کر دی، پھر وہ ضرورت میں ہی آ جائے گا، اس پر پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نہیں لگایا، اگر بچا ہوا تمہارے پاس جمع ہے تو اس میں سے مجھے سال کے بعد 2.5% دے دیں۔ 100 میں سے 2.5 روپے مجھے سال کے بعد دے۔ اور اللہ نے ہمارے اوپر کیا عذاب بھیجا، جب ہم نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، زکوٰۃ کو نہیں دیا، تو اب اللہ نے ظالم حکمران ہمارے اوپر مسلط فرما دی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز پہ جو ٹیکس ہے وہ آپ ٹیکس ذرا دیکھیں، صابن کی ایک ٹکیا پہ کتنا ٹیکس ہے؟ 100 روپے کی اگر صابن کی ایک چاکی ہے تو اس پہ 30-35 روپے گورنمنٹ لے رہی ہے، ہر چاکی پہ لے رہی ہے، ہر صابن کی ٹکیا پہ لے رہی ہے۔ سال کا بھی انتظار نہیں ہے کہ سال بعد ہم آپ سے اتنا ٹیکس لیں گے۔ جو مکان بنا رہا ہے ہر سیمنٹ کی بوری کے اوپر 200-250 روپیہ ٹیکس لے رہی ہے گورنمنٹ، تو ہم 1100 کی بوری پہ 250-300 روپیہ گورنمنٹ کو دے دیتے ہیں اور ہر دفعہ دے دیتے ہیں۔ اللہ سال کے بعد 2.5 روپے مانگتے ہیں تو ہم نہیں دیتے، ہمیں درد پڑ جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا عذاب ہی آئے گا۔ یہ اللہ کی عذاب کی شکلیں ہیں جو آج ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ ملک موجود ہے، صلاحیتیں موجود ہیں، فوج موجود ہے، نظام موجود ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی، نظام بھی باطل ہو گئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ملک کو کس طرح چلائیں گے۔ قرضوں در قرضوں کے اندر جو ہے وہ ہر حکومت ڈال رہی ہے، آنے والے پچھلوں پہ ڈال دیتے ہیں، پچھلے آنے والوں کا کہہ دیتے ہیں، وہ اپنے سے پچھلے والوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ کا عذاب ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کا حق نہیں نکالا۔ آپ ہر چیز کو پڑھیں، ہر چیز کو دیکھیں، بھئی اگر میں نے 100 روپے کی لی ہے یا 1000 روپے کی لی ہے، نیچے سیل ٹیکس، دوسرا ٹیکس، یہ ٹیکس کتنا ہے، تو میں ایک چیز پر کتنا ٹیکس دے رہا ہوں۔ تو اللہ سال کے بعد مجھ سے وہ مال جو صرف بچ جائے اس مال میں سے 2.5 روپے مانگ رہے ہیں تو میں اللہ کو نہیں دیتا۔ تو سچ بتائیں کہ جو اس آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو میرا حکم سن کے چہرہ پھیر دیتے ہیں، میرے حکم کو نہیں مانتے، کل قیامت کے دن اسی مال سے ان کے چہرے کو، پہلو کو اور پیٹھوں کو داغنا چاہیے کہ نہیں داغنا چاہیے؟ تو اللہ تو منصف ہے، اللہ انصاف کرنے والے ہیں، اللہ تو ظالم نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو، ہر بندہ اپنے مال کا حساب کرے اور حساب کرنے کے بعد اپنے مال میں سے پوری زکوٰۃ نکالے اور خوشی سے نکالے کہ بھائی اللہ نے جب مجھے اتنا دیا ہے تو اپنے دیے ہوئے میں سے وہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ یہ تو اسی طرح ہے کہ کوئی بندہ آپ کو 1 لاکھ روپیہ ہدیہ کر دے، پھر اس میں سے کہے یار 5000 روپیہ مجھے ضرورت ہے واپس کر دو، تو آپ تو خوشی سے کریں گے، بھائی آپ نے دیا تھا تو 5 کیا ہے، بھائی 10,000 روپے لے لو۔ تو جب اللہ نے دیا، ہر جگہ اللہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ہر جگہ اللہ نے یہی فرمایا آتاہم اللہ من فضلی، میں نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا، یہ سب کچھ میرا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں
اپنے سارے احکامات نبی علیہ السلام کے سنت طریقوں کے مطابق ادا کرنے کی، پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔